ایک حدیث پاک ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, فرسٹ کیٹیگری جو بیان کی نا پیارے آقا نے, عادل حکمران. سبحان اللہ, حکمران بھی ہو اور عدل کرنے والا ہو, اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. تو اس حوالے سے تو آپ لوگ لکی ہیں جن کے پاس حکمرانی ہے, مگر اگر عدل کا دامن تھامیں گے تو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ہوگی, اور اگر اس کو فالو نہیں کر پائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. آئیے ہم اس خلیفہ دوم ایسی عظیم ہستی کی بات کر لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر کی جو امارت تھی, آپ کی جو حکمرانی تھی اور آپ کا جو انداز تھا, یہ رہتی دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے رعایا کا کیسا خیال تھا. آقا کی تربیت یافتہ تھے نا, مدینہ منورہ کی گلیوں میں دورہ کر رہے ہیں, ایک خاتون اس کے بچے رو رہے ہیں, خیمہ ہے, بوڑھی خاتون ہے, کمزور سا گھر ہے. آپ اندر جا کے کہتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں. اے خاتون پھر تم نے ہنڈیا میں کیا رکھا ہے؟ کہ پانی ہلا رہی ہوں تاکہ بچے بھوک میں سو جائیں. حضرت عمر بے قرار ہو گئے کہ میری رعایا, میری حکومت, اور اس میں یہ حال ہے لوگوں کا. واپس جاتے ہیں, گوڈاؤن سے اناج لیتے ہیں اور اپنے کاندھے پر اناج کی بوری اٹھاتے ہیں. آپ کا خادم اسلم کہتا ہے اے امیر المومنین یہ مجھے بوری اٹھانے دیں. آپ نے فرمایا نہیں اسلم, قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا, تم سے نہیں ہوگا. آپ جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں, اس بڑھیا کو بھی, اس خاتون کو بھی پیش کرتے ہیں, اس کے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, اور جب بچے مسکرانے لگتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اب مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ رو رہے تھے, خاتون کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہیں. جب انہوں نے کہا کہ تم جیسا ہی شخص امیر المومنین ہونا چاہیے, ہمارے امیر المومنین کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا حال کیا ہے, تو حضرت عمر کہتے ہیں آپ کل دربار میں آئیے گا, وہاں آپ مجھے پائیں گی. آپ نے تعارف بھی پیش نہیں کیا اور اس خاتون کا کام کر دیا. تو اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں عوام کا درد پیدا ہو جائے, ہمیں یہ خیال آ جائے کہ کس غربت کے ساتھ, کس مفلسی کے ساتھ ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کسی کا بھلا کر دیں گے, اللہ آپ کے لیے بے شمار صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے گا. ذرا سوچئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقف کے مال کا کتنا خیال ہوتا تھا. آپ ایک بار ایک اونٹ کے زخم کو دھو رہے ہیں, امیر المومنین ہیں اور اونٹ پر لگے ہوئے زخم کو دھو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرما رہے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اس زخم کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے. اتنا خیال کہ یہ وقف کا مال ہے, اس اونٹ کو زخم کیسے لگ گیا. وہ بوڑھی خاتون کے گھر پر کھانا جا کر دے آنا, اس کے گھر پہ کھانا پکا کر دینا, یہ ہمارے عمراء اور ہمارے حکام کا انداز ہوا کرتا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک کی دعا, یا اللہ جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے بس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی ان سے نرمی فرما, اور اگر وہ سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما. یہ دعا بھی ہے اور ایک طرح سے الارام بھی ہے. نبی پاک کی دعا ہے, قبول تو ہونی ہے نا, کہ جو امت پر نرمی کرے اللہ تو اس پر بھی نرمی فرما دے, جو امت کے لیے سختی کرے اللہ تو بھی اس پر سختی فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آخر میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات 4-5 منٹ میں اب اپنی بات کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. بعض اوقات اچھا کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اب اس طرح کی جب بات ہوتی ہے نا تو ہمیں اپنے حکمران یاد آتے ہیں کہ ہمارے گورنر صاحب, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, ان کو عمل کرنا چاہیے. ہم بھی تو اپنے گھر کے حکمران ہیں, ہمارے پاس بھی اپنے خاندان کی بہت ساری ذمہ داری سب کے لیے ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی جگہ ملتی جہاں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ کا انفلوئنس پڑتا ہے, اب وہاں ان لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیسے کرتے ہیں. ذرا سنیے گا, ایک بار امیر المومنین نے ایک گورنر بنایا, قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص کو حاکم بنایا. وہ عہدہ لینے کے لیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت عمر نے اٹھایا اور بچے کو چوم لیا. تو وہ نیا گورنر کہتا ہے بچوں کو بھی چومتے, میں تو بچوں کو نہیں چومتا. آپ نے فرمایا گورنری واپس کرو, اگر تم بچوں سے ہی پیار نہیں کرتے تو پھر رعایا سے کیا پیار کرو گے. یعنی آپ کے پیرامیٹرز کیا تھے کہ نرم دلی ہے کہ نہیں, شفقت ہے کہ نہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے پاس ایک شہر کی لسٹ آئی. وہ لسٹ کون سا تھا؟ حمص, سیریا کا شہر تھا, کہ محتاج اور غریب کی لسٹ آئی کہ اس میں پیسے بانٹنے. آپ حیران ہو گئے کہ اس کی لسٹ پہ پہلا نام اس علاقے کے گورنر کا تھا. آپ نے کہا ہم تو ان کو مشاہرہ بھی دیتے ہیں, منتھلی سیلری بھی جاتی ہے, یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام اس پہ کیوں ہے؟ تو آپ نے جب ان سے پوچھا تو بتایا کہ وہ کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں, جو سیلری ملتی ہے وہ ساری غریبوں محتاجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, خود بھی فقیری کی زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر کا بڑا زبردست احتساب کا نظام تھا, بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تھا. آپ علاقے کی مسجد میں جاتے, لوگوں سے پوچھتے بتاؤ تمہارے گورنر کا کیا حال ہے. تو جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے 4 پرابلمز ہیں, 4 شکایتیں. اچھا 4 شکایتیں کیا ہیں؟
وہ صبح صبح ہمارے پاس نہیں آتے, تھوڑا دن گزر جاتا ہے پھر آتے ہیں. اچھا دوسری کمپلین کیا ہے؟ کہتے ہیں دن کے وقت تو ہم سے ملتے, رات کو ہم سے نہیں ملتے. تیسری شکایت کیا ہے؟ تیسری شکایت ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسی سے بھی نہیں ملتے. اچھا چوتھی شکایت کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ان پر طویل بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. حضرت عمر نے گورنر صاحب کو بلا لیا کہ تمہارے لوگ تم سے مطمئن نہیں ہیں, 4 پرابلمز ہیں. پہلی بات, ارلی مارننگ کیوں نہیں ملتے؟ کہتے حضور بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے, میری بیوی نے سالوں میری خدمت کی ہے, وہ بیچاری بیمار ہو گئی ہے, وہ بستر پر ہے, میں فجر کے بعد اس کے لیے ناشتہ بناتا ہوں, اس کی کچھ خدمت کرتا ہوں, اس نے میری ساری زندگی خدمت کی ہے, میں اس کے بعد اشراق چاشت کے بعد لوگوں سے ملتا ہوں. اچھا دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات میں کسی سے نہیں ملتے. کہ سارا دن حضور عوام کے ساتھ ہوتا ہوں, مجھے قبر میں بھی جانا ہے, رات میں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں, رات سجدوں میں گزارتا ہوں, اس لیے میں رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں. اچھا تیسری شکایت یہ کہ آپ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جب کسی سے نہیں ملتے. تو کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پر ایک ہی لباس ہے, میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے, مہینے میں ایک دن میں اس لباس کو دھوتا ہوں, اور لباس ہی نہیں ہوتا کہ میں پبلک میں جا سکوں. جب وہ لباس صحیح ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, تو دوسرے دن لوگوں سے ملتا ہوں. اچھا چوتھی بات یہ بتاؤ کہ تمہیں طویل بے ہوشی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا, اس وقت میں حالت کفر میں تھا. جب بھی میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں کہ کس ظلم کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا تھا, مجھ پر ایک طویل غم کا دورہ پڑتا ہے اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے جب اپنے گورنر صاحب کی یہ باتیں سنی نا, آپ ساروں کتار رونے لگے, آپ پر رقت طاری ہو گئی, اس شدت سے روئے کہ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بند گئیں. اللہ اکبر. ایک ایسا موقع تھا کہ حضرت عمر صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ فرماتے اپنی اپنی خواہش بتاؤ. ایک صحابی نے کہا میرے پاس بڑا لشکر ہو, میں دشمنوں سے جہاد کروں. ایک صحابی کہتے میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں, میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے میرے پاس سعید بن عامر جیسے اور امیر ہوں اور گورنر ہوں, جنہیں میں مسلمانوں کا الگ الگ شہروں میں حکمران بنا دوں. یہ کہنے کے بعد حضرت عمر اتنا روئے کہ آپ سے بات کرنا بھی مشکل ہو گئی, اور آپ کی زبان سے بار بار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی دعا نکلتی تھی, رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ, یعنی اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان پر رحم فرمائے. یہ تھے ہمارے گورنر, یہ تھے ہمارے حکمران. یقیناً ہم سب چیزیں ان کی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, مگر کچھ تو ان سے اڈاپٹ کریں نا. رحم دلی تو آئے, لوگوں کا خیال تو ہم رکھیں, ان کے لیے ہمارے دل میں درد بھی ہو. آخری بات, ایک اور گورنر کا واقعہ. انصاف, عادل حکمران جو ہے نا, اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا نا. حضرت عمر کی کیا شاندار قیادت تھی. ایک بار آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ ایک مصر سے رہنے والا بندہ آیا کہ امیر المومنین میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پناہ دی, کہو کیا بات ہے. کہتا ہے حضور آپ کا ایک گورنر ہے سیدنا عمرو بن عاص, صحابی رسول ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی, میں ان سے سبقت لے گیا, ان کے بیٹے نے مجھ پر کوڑے برسائے اور یہ بھی کہا کہ تم میرا مقابلہ کرتے ہو, حالانکہ میں 2 کریموں کا بیٹا ہوں. اب انفلوئنس تھا, گورنر کا بیٹا تھا, اور جناب ریس میں ہارنے پر اس مصری کو مارا. حضرت عمر کے پاس کمپلین آ گئی. حضرت عمر نے فوراً سمن جاری کیا کہ گورنر کو بھی بلایا جائے اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا جائے. اب کیا ہوا, وہ دونوں آ گئے, مدینہ منورہ میں آ گئے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے, آپ نے ارشاد فرمایا مصری شخص کہاں ہے, اس کو بلایا گیا. جیسے وہ آیا آپ نے اسے کوڑا پکڑایا, کہ مارو اس کو, اس بچے نے مارا تھا نا آپ کو, اس نوجوان نے مارا تھا, آپ اسے کوڑا مارے. اللہ اکبر. یہ مصری نے کوڑے برسائے, اور اس کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے جب یہ کوڑے مار دیے اس نے, تو آپ نے کہا کہ عمرو بن عاص کو بھی مارو, ایک کوڑا اس کے سر پر بھی مارو. تو اس نے عرض کیا حضور مارا تو میرے بیٹے نے تھا, مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ تو کہا کہ تم کب سے مسلمانوں کو غلام بنانا تم نے شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. عرض کیا امیر المومنین مجھے اس واقعے کا علم نہیں تھا, اور نہ ہی یہ شخص میرے پاس پہلے آیا. یہ تھا انصاف فاروقی. انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, امیر کے الگ, غریب کے لیے الگ, انفلوئنس والے کے لیے الگ, جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے لیے الگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ میں بھی اپنی کیپیسٹی میں, آپ سب اپنی کیپیسٹی میں انصاف پر عمل کریں, مسلمانوں کے لیے رحمت بنے. اگر نبی پاک نے قیامت کے دن یہ فرما دیا کہ میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا, میں نے تو غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کو ساتھ دیا اور درس بھی دیا, اور تم زندگی میں کیا کرتے رہے, اور اگر آقا نے ہماری شفاعت نہیں کی تو ہم کدھر جائیں گے. تو آج کے اس بیان سے ہم سب یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم سب نے مرنا ہے,
اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس دن کی تیاری کیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.